اس کے ابرو باریک تھے اور ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، وفی عینائہ سطعن، وفی اونوں کے ہی سطعن، اور اس کی گردن جو تھی خوبصورت تھی جیسے چاندی کی سرائی ہو، جب خاموش ہوتا تو وقار ٹپکتا اور جب بولتا تو لگتا کہ موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا، حضور کے ایک عزف پہ بات کی، وفی لحیتہ ہی قصاصا، اس کی داڑھی میں گھنا پن تھا، ایک ایک عزف بیان کیا۔ غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی شاخ تھی، قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا، تو جو ہے وہ پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، ایک ایک عزف بیان کیا۔ لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ ان لفظوں کے مزے میں رہیں گے کافی دیر تک، اور آج کی مجلس میں آنا آپ سمجھیں گے کہ بیکار نہیں ہوا، اور یہ لفظ یاد بھی رہ جائیں گے آپ کو۔ ام معبد نے کہا کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں، وہ مبارک کتنا حسین تھا، احسنہ من بعید و اجملہ من قریب، اگر وہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ کیسا اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا بیان کیا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو، کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں لیکن قریب آ جائیں تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی، کچھ لوگ قریب سے سونے لگتے ہیں، دور جائیں تو دھندلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے کیسا نقشہ کھینچا، کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی۔ اچھا، اس کا ایک اور ترجمہ ہے جس کو شارحین بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس نے حضور کی صورت تو بیان کرتے کرتے ساتھ سیرت بھی بیان کر دی۔ کچھ لوگ دور سے اچھے ہوتے ہیں، قریب آئے تو اچھے، دور سے بڑے اچھے بھلے، کاروبار کر کے دیکھ لے، رشتہ داری کر کے دیکھ لے، نہیں تو ادھار دے کے دیکھ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ دور سے ڈھول سہانے، قریب آئیں تو کان پھٹے، جب ان کے ساتھ قربت کر کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا یہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، قریب آیا تو آنکھوں میں حیا تھا، دور سے بھی سونا تھا اور قریب سے بھی سونا۔ اچھا، ایک تیسرا ترجمہ اس کا میں بھی کیا کرتا ہوں، اگر آپ کو اس ترجمے سے جو ہے وہ لطف آئے تو میں صرف آپ کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا، دو مفہوم اس کے، اور تیسرا مفہوم کہ وہ دور سے بھی سونا تھا، احسنہ من بعید و اجملہ من قریب، تو اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے قریب سے دیکھا ان کو بھی سونا لگا، اور جو صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے ان کو بھی سونا ہی لگے گا۔ وقت کا گزرنا اس کے حسن کو ماند نہیں کرے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں، اب اس تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں اس کی، اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں کہ قریب والوں کو بھی لیے سونا اور دور والوں کے لیے بھی سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، اس کا نام ابو ہریرہ تھا، اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا گولڑے سے، اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاڈ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ لیلۃ الدہیان تھی، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، حضور لال دھاری دار چادر اوڑھے استراحت کر رہے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں۔ حضرت جابر بن سامورہ بیان کر رہے ہیں، کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں، فائزہ ہو وعندی احسن من القمر، کہتا ہے پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور کا چہرہ چاند سے بھی سونا ہے۔ یہ وہ تھا جس نے قریب سے دیکھا، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے میں بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، کہا کہ کیا بتاؤں حضور کیسے تھے، جب باتیں کرتے منہ سے نور جھڑتا تھا۔ اور جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے یہ کہا، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے، جس نے قریب سے دیکھا نا اس کا نام تھا عمر بن خطاب۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہاکازا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار ایسے اس کی گردن کاٹتی ہے۔ اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا اس کا نام غازی علم الدین تھا۔ اس نے کہا راجپال ٹکڑے کر دوں گا اگر میرے محبوب کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھا تو۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا۔ اس نے کہا کہ تیری بوٹیاں نوچ لوں گا، تیری بوٹیاں نوچ لوں گا اگر تو نے ٹیڑھی نگاہ سے میرے رسول کو دیکھا۔ اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا اس کا نام عامر چیمہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں رہتا ہوں ہٹلر کے دیس میں لیکن وفادار محمد عربی کا ہوں۔ اچھا، جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ بن عتیق تھا۔ اس نے کہا او ابو رافع، تو اگر نواب ہے اپنے علاقے کا لیکن میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تیرے پیٹ میں گردن، تیرے پیٹ کے اندر خنجر کھونپ کے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پر دیکھا وہ پولیس کا ملازم تھا لیکن نوکر محمد عربی کا تھا۔ اس نے کہا تو گورنر ہے لیکن میں محمد کا نوکر ہوں، اگر ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا مصطفیٰ کو تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا تو کہا قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ام معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں، وہ دور سے بھی سونا تھا قریب سے بھی۔ ابو معبد کہنے لگا میں بکریاں لے کے دور تو کہیں گیا نہیں تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اچھا، شام کو ابو معبد جب بکریوں کا ریوڑ لے کے آتا ہے نا، ام معبد دینے لگتی ہے کھانا، ابو معبد کہتا ہے کھانا رکھ دے، پہلے مبارک کی باتیں کریں۔ روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی، اگر لہجے کو سادگی دے لیں روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، روزانہ مبارک کے تذکرے ہوتے۔ ابو معبد بکریاں لے کے نکلا، ام معبد سودا سلف لینے قریبی بستی میں جاتی ہے، سودا نہیں ملا تو چلتی چلتی آگے بڑھ گئی اور مدینے جا پہنچی۔ سودا خرید رہی تھی، ساتھ بچہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق راستے سے گزرے، بچے کی نگاہ پڑ گئی تو بچے نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی اس دن مبارک کے ساتھ جو آدمی تھا یہ جا رہا ہے۔ سامان چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے، تو تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ اچھا مبارک تو آپ ہی نام رکھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کون سا مبارک؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ سمجھ گئی یہ راستے والی خاتون ہے، کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کو لے کر کے حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچے تو بچے کی نظر پھر جب حضور پہ پڑی، پھر وہ چیخا فصاح الطفل، پھر چیخ کے کہنے لگا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کی خدمت میں پہنچے، آقا نے اسلام دین پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ واپس پلٹے، شام کا وقت ہوا، ابو معبد کے گھر آنے کے لمحے قریب آئے۔ ماں کہتی ہے بیٹے تو نہیں بولنا، میں تیرے ابو کو ساری کہانی سناؤں گی۔ بچہ کہتا ہے امی مبارک کے ساتھی کو تو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں ابو کو بات سناؤں گا۔ جب ابو معبد پلٹا نا تو قبل اس سے کہ دونوں میں سے کوئی بات کرتا وہ پہلے ہی بول پڑا آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا گھر دیکھ آئے ہیں۔ کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا وہی جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہی ہم مبارک کہتے ہیں۔ اہل سیر بتاتے ہیں اگلے دن ابو معبد بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بکری پھر ام معبد کے پاس کب تک زندہ رہی اہل سیر خاموش ہیں، لیکن اتنی بات بتاتے ہیں کہ عام الرمادہ میں زندہ تھی۔ عام الرمادہ کب آیا؟ حضور کے 10 سال گزرے مدینے میں، پھر حضرت صدیق اکبر کا دور گزرا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں ایک سال میں قحط آیا تھا، اس قحط کے سال کو عام الرمادہ کہتے ہیں۔ اس سال درختوں کے پتے خشک ہو گئے تھے، کھیت سوکھ گئے تھے، جانوروں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھی، کنویں کے پانی نیچے چلے گئے تھے، حوض خشک ہو گئے تھے، کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا۔ عام الرمادہ تک وہ بکری برابر دودھ دیتی رہی۔ بعد میں کتنا عرصہ زندہ رہی اہل سیر نے اس بارے میں نہیں بتایا، تو وہ دیر تک بکری بعد میں بھی زندہ رہی ہوئی ہوگی، اور وہ حضور کے دستے نور کی برکت سے دیر تک دودھ دیتی رہی اور لوگ اس کے دودھ سے پلتے رہے۔ حضور کا جدھر ہاتھ اٹھ گیا ادھر برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، اور قسم ہے شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے
اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ یہ قسم فرما کر کے دہا کی اور لیل کی، جس طرح دن اور رات میں حکمتیں ہیں، اس طرح وحی آنے نہ آنے میں بھی حکمتیں ہیں، ہجر اور وصل دونوں میں حکمتیں ہیں۔ پھر اللہ نے قسم چہرے کی اور زلفوں کی فرمائی کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اے چاند جیسے چہرے والے، چاشت کے طرح چمکتے ہوئے روشن چہرے والے، اے حسین زلفوں والے، تجھے چھوڑنا تھا؟ یہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی ہر گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، موسم آئے میلاد کا یا کوئی اور بھی، حضور کا نام اونچا ہی ہو رہا ہے، جھنڈے اٹھائے ہیں لوگوں نے، نام محمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مغرب کے اوباشوں نے چند ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کے سوچا تھا شاید ہم مسلمانوں کے پیغمبر کی عظمت کو نیچا کر لیں، لیکن زمانے نے دیکھا ہے کہ کائنات میں کچھ جگہ ایسی رہی نہیں ہے جہاں میرے نام نبی کے نام کا جھنڈا نہ جھول رہا ہو۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر شے نیچے جا رہی، اخلاق حسنہ برباد ہو رہے، اقدار عالیہ فنا ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں، ہر شے نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ میرے رب نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ آنے والی ہر گھڑی محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجاتی ہوئی آئے گی۔ یہ کل کے نوائے وقت میں آپ دیکھا ہوگا، وہ رپورٹ تھی کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والا نغمہ کون سا ہے، تو جواب اس کا یہی تھا اذان، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے وہ اذان کی آواز گونجتی ہے، اور اذان میں میرے محمد کے نام کے نعرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا ہے جہاں حضور کے نام کا جھنڈا نہ جھول رہا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ، اللہ قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار بھی جہنم میں رہا۔ یہ آیت اہل ایمان کو اور گناہ گاروں کو تسلی دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سب سے امید افزا قرآن مجید کی آیت یہ ہے جس سے گناہ گاروں کو تسکین ہوتی ہے، چونکہ حضور علیہ السلام نرم دل ہیں اور حضور چاہتے ہی نہیں کہ میرا کوئی غلام جہنم میں جائے، آقا کریم کی شفاعت ہوگی اور کام بن جائے گا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان دی کہ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، یتیم ہو کے بھی 9 سال کی عمر ہے حضور کی، صرف 9 سال، یتیمی کا دور کہلاتا ہے یہ زمانہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان کے پاس لوگ آئے کہ تم بنو اسماعیل میں سے ہو اور بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا کریں۔ انہوں نے بنو ہاشم کے 9 عمر لڑکوں کو لیا اور حضور کو بھی لیا، اور کعبۃ اللہ کے پاس صحن میں آ کے حرم میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دعا کیجئے۔ حضور کی پشت لگائی کعبہ کی دیوار سے اور پھر کہا کہ دعا کیجئے۔ امام نے، اہل سیر نے، واقدی نے، سب نے لکھا ہے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ بارش نازل کر دے۔ لوگ گھروں میں نہیں پہنچے کہ بارش چھم چھم برسنے لگے، تو حضور کے چچا نے پھر وہاں حضور کے نام ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا ایک شعر یہ تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، کہ یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ 9 سال میں خود یتیمی کی عمر، لیکن یتیم ہو کے یتیم پرور، بے سایہ و سائبان عالم، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہاں بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، کسی نے کہا ہم نے تمہیں گمراہ پایا، کسی نے لکھا ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا، کسی نے بہکا ہوا لکھ دیا، کسی نے بے راہ لکھ دیا، کسی نے ناواقف راہ لکھ دیا۔ لیکن جو دنیا کو عقل و دانش سکھانے آیا وہ خود بے راہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے